اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اردو ایک نام، ایک استعارہ، ایک سوچ، ایک پہچان، جس کی پیدائش وادی گنگ و جمن میں ہوئی، جس کو پالا پوسا سندھ اور راوی کے پانیوں نے، جس کی لے سے لے ملائی عرب کے ریگزاروں نے، اور وہ سرحدوں کو پھلانگتی ہوئی یکبستہ وادیوں کی سرزمین برطانیہ پہنچی تو ملکہ کے دیس میں آنے کے بعد بھی وہ اجنبی نہ ٹھہری۔ یہاں رہنے والوں نے، یہاں پہلے سے بسنے والوں نے، یہاں ایشیائی کمیونٹی نے اور بہت سے دوسرے لوگوں نے اسے رابطے کی اور محبت کی زبان بنا دیا۔ اسی تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اسی تمام باتوں کے مد نظر رکھتے ہوئے اسلام چینل اردو نے، جو کہ اردو کا اس وقت سب سے بڑا ادارہ ہے، جو اردو کے فروغ کے لیے ادبی حوالوں سے، مذہبی حوالوں سے، سیاسی حوالوں سے لوگوں کی تربیت کر رہا ہے، اس نے طے کیا کہ ہمیں ایک ادبی پروگرام بھی شروع کرنا چاہیے۔ اسی حوالے سے آج ہم یہاں موجود ہیں، جس کا نام ہے بزم سخن۔ اس پروگرام کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ تفصیل بتاتے چلیں کہ اس میں عموماً آپ کی ملاقات ہوا کرے گی آج کے دور کے کچھ شعراء کرام سے جو برطانیہ میں مقیم ہیں یا مختلف اوقات میں برطانیہ کسی حوالے سے آتے جاتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس گفتگو سے محظوظ ہو سکیں گے اپنے دور کے عظیم شعراء کرام سے، ان کا کلام سن سکیں گے، ان کے بارے میں گفتگو کر سکیں گے اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں گے۔ ایک اور سیگمنٹ ہے اس کے اندر جس میں ہم آپ کی شاعری کو پروان چڑھائیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ کی شاعری سنیں زیادہ سے زیادہ، آپ کی اپنے شعراء کرام پسندیدہ شاعروں کے بارے میں ان کی فکر، ان کے ساتھ گزرے ہوئے لمحات اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ہم وہ ضرور شیئر کریں گے۔ اسی سیگمنٹ کا ایک اور حصہ ہوگا، اسی پروگرام کا ایک اور سیگمنٹ ہوگا اور وہ ہوگا آپ کی خبروں اور نیوز راؤنڈ اپ کے حوالے سے۔ جو بھی ادبی خبریں، جو بھی مشاعرے، جو بھی محافل آپ ترتیب دیتے ہیں پورے برطانیہ میں کہیں بھی یا ایون یورپ میں بھی، آپ ضرور ہمیں اس کی اطلاع کریں، آپ ہمیں بتائیں، ہمیں ای میل پہ ہم سے رابطہ کریں، ہمیں فون کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں اور آپ کی خبروں کو ہم اسی طرح نشر کریں گے۔ آپ چاہیں تو ہمیں دعوت بھی دے سکتے ہیں اور ہم اس میں اپنے نمائندگان کو بھیجیں گے تاکہ آپ کی کوریج بھی ہو سکے۔ اس کے علاوہ ہم نے اسی میں ایک اور سیکشن رکھا ہے جو سرپرائز ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دولت، مال، دولت، عزت سب سے نوازا ہوتا ہے، لیکن ایک اور دولت ہوتی ہے جو سخنوری کی دولت ہوتی ہے، جو فیاضی کی دولت ہوتی ہے۔ اس دولت سے ہر کوئی مالا مال نہیں ہوتا، چند لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیا کرتے ہیں۔ ان میں اہل سخن بھی شامل ہوتے ہیں، رنگ و آہنگ کے لوگ ہوتے ہیں، قلم کے سپاہی ہوتے ہیں، ثقافت بھی ہوتی ہے ان کے اندر، سخی بھی ہوتے ہیں اور مختلف حوالوں سے وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج ہمارے اس پہلے پروگرام کو شرف بایابی بخشا ہے ایک ایسی ہی شخصیت نے جو ان تمام صلاحیتوں سے مالا مال ہیں، جن کو ایک سماجی کارکن بھی کہا جا سکتا ہے، جو ادیب اور شاعر تو ہیں ہی، ایک بہت اچھے نقاد بھی ہیں، انسان دوست بھی ہیں اور جنہوں نے ہر موڑ پہ ادب نوازوں کے ساتھ دیا ہے۔ اگر کوئی ادیب کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو یہ شخص ہمیں ہمیشہ وہاں نظر آیا۔ پنجاب کے مردم خیز علاقے میاں چنو سے تعلق رکھنے والے اس شاعر کا آج بھی دامن وہیں جڑا ہوا ہے۔ یہ وہیں کی سچائی اور وہیں کی مٹھاس اپنے اندر لیے ہوئے ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو ہم بہت زیادہ دیر آپ سے دور رکھیں۔ میری مراد ہے جناب احسان شاہد صاحب سے۔ شکریہ، بہت محبت۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ کیسا لگا آپ کو ہمارا اس پروگرام میں آنا؟ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں اس چینل کو، اسلام اردو کو، کہ انہوں نے یہ ایک بہت بڑا قدم، اور اس کی بہت کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ مختلف اوقات میں مختلف چینلز پہ یہ پروگرام شروع ہوئے ہیں اردو کے حوالے سے، لیکن جس منظم طریقے سے اور جس طریقے سے آپ نے اس کا انٹروڈکشن کروایا ہے کہ ہم اس میں کیا کیا چیزوں کو کور کریں گے،
یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کی ضرورت تھی یہاں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ جو کام ہے بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن بات وہی ہے کہ یہ انسان سوچتا کوئی ہے لیکن اللہ پاک نے جس کے مقدر میں یہ لکھا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو خصوصی طور پر کہ یہ آپ کی کوششوں کی وجہ سے ہے, پروڈیوسر صاحبان کو اور اس جو چینل کے مالکان ہیں. جی, اسلام چینل اردو نے ایک بہت بڑی کوشش ہے, ان کی بڑی کاوش ہے, اور اس دور میں جب کہ اردو کے حوالے سے بہت زیادہ کاوشیں کوششیں اب انفرادی حیثیت میں تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چینل کی سطح پر یہ پہلی کوشش ہے. تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا. شاہد صاحب, آپ کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں, تاریخ دیکھیں, آپ کو پڑھیں, آپ کا مطالعہ کریں, تو کیا ایک الہڑ نوجوان میاں چنو کا رہنے والا, جہاں میرا اندازہ میں کبھی گیا نہیں ہوا کہ شاید اردو کے حوالے سے اتنی محافل نہیں ہوتی تھی, کس چیز نے ترغیب دی آپ کو کہ شاعری کا رجحان آپ کی طرف آیا؟ کیسے ہوا یہ, کیا ہوا؟ یہ محدود نہیں ہوتی سرحدیں. وہاں پر جو میاں چنو کی مٹی ہے وہ بڑی زرخیز ہے اردو ادب کے حوالے سے. وہاں پر ایک بہت بڑے نام تھے غلام حیدر وائیں, وہ ہمارے مشارک کا انہوں نے وہاں پر شروع کروائے. اور پاکستان میں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی سے بھی پہلے جو عالمی مشاعرے کا رجحان تھا وہ پاکستان میں میاں چنو سے اس کا آغاز ہوا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر بزم اقبال کے نام سے ایک تنظیم تھی جن کو ہمارے سید مختار حسین ترابی وہ اہل ادب تھے, وہ ان کو چلاتے تھے. اور غلام حیدر وائیں چونکہ پنجاب میں منسٹر بنے تو ان کا جو بعد میں وزیر اعلیٰ بھی رہے, بعد میں وزیر اعلیٰ بھی بنے, ان کو یہ اور کوئی شوق نہیں تھا. امیر جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو شوق ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جب وہ کسی اس عہدے پر آتے ہیں. کوئی شکار کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی ہالیڈیز کے لیے چلا جاتا ہے, کسی نے اپنے کوئی محلات کی تعمیر میں لگ جاتا ہے. لیکن غلام حیدر وائیں کا تعلق چونکہ ایک بہت ہی غریب فیملی سے تھا تو اس کا یہ شوق تھا, تو اس نے اپنے اس شوق کو اس طرح پورا کیا کہ میاں چنو کے اندر عالمی مشاعرہ, جو ریکارڈ کی بات ہے کہ اس وقت پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انگلینڈ سے اور امریکہ سے اور پورے یورپ سے جو شعراء ہیں وہ میاں چنو پہنچے. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا جو گجرات میں اور پھر لاہور میں اور پھر کراچی میں. یہ کس وقت کی بات کر رہے ہیں لگ بھگ آپ؟ یہ 80s کی بات کر رہا ہوں, یہ 80s کی بات کر رہا ہوں, آپ کی جوانی کے دور کی. جی بالکل. اور میں نے وہ مشاعرے سنے ہیں, ان میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہیں, لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو خدمت بھی کی ہے, ان کو سنا ہے اور آج تک ان کا میں مزہ لے رہا ہوں. ظاہر ہے بزرگوں کی, استادوں کی تو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. تو غزل کی طرف رجحان بڑا زیادہ ہے آپ کا, جیسے ہر شاعر کا ہوتا ہے عموماً. اس صنف کو کیوں آپ نے خاص کر کے, مطلب حمدیہ بھی میں نے اپنی ہم دیکھی, وہ بھی غزلیہ تھیں, غزلیات کے رخ پہ تھیں, اسی انداز میں تھیں, تو غزل کو آپ نے اپنا کیوں موضوع بنایا اور غزل کو کیوں شروع کیا؟ جو دل کی بات ہے وہ میرا خیال ہے غزل سے صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے, غزل سے ہی ہو سکتی ہے. ہاں وہ غزل سے ہی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے جو دل کی بہت ساری باتیں تھیں جو نثر میں بھی نہیں ہو سکتی تھی وہ غزل میں, پھر اب سمجھ لیں کہ جو اندر کا جو تھا نا ہر چیز وہ غزل میں نکالا اور اس کو پیش کیا جو بھی تھا میرے دل میں. اس سلسلے کو آگے آپ نے حمد, بڑی زبردست حمد کہی ہیں, اور خاص کر جو ابھی ہم تذکرہ بھی کر رہے تھے آپ کی ایک حمد کا, تو ایک آدھ دو بند ذرا اس حمد کے سنائیں, بڑے زبردست تھے وہ. ہاں بس وہ ایسے ہے کہ میں اللہ کی ودانیت پہ سب کو یقین ہے, تو میرا بھی یہ ایمان ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ اٹل ہیں. بے شک بے شک. تو اسی میں میری ایک حمد کے دو شعر ہیں جس کی بہت پذیرائی ہے. جی جی. کہ سب کی بگڑی سنوارنے والا, سب کی بگڑی سنوارنے والا, سب کی بگڑی سنوارنے والا کب کسی کو عذاب دیتا ہے, سبحان اللہ, اور روز محشر حساب کیا لے گا, واہ, جو مجھے بے حساب دیتا ہے. کیا بات ہے, زبردست. یہ اصل میں اللہ کے حضور ایک عاجزی ہے, انکساری ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن ایک نئے رنگ سے ہے کہ جو مجھے بے حساب دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی اگر میرے پاس اچھی ہے, صحت ہے, کوئی مقام ہے,
جی یا یہ دنیاوی چیزیں ہیں، یہ پیسہ ہے، گھر بار ہے، تو یہ سب کچھ اس کا ہے، یہ اس نے دیا ہوا ہے. بے شک وہ بے شک مجھ سے اللہ کی اگر نعمت. راضی ہے تو اس نے دیا ہوا ہے، اور پھر میرا یہ دعویٰ ہے کہ پھر جو اس کا دیا ہوا ہے اس میں سے حساب کیسا پھر. نہیں بالکل، وہ تو اس میں تو کوئی حساب نہیں ہے. اچھا ہم احسان شاہد صاحب کو دیکھتے ہیں کہ مطلب ایک طرف نوجوان ایک شاعر آیا یہاں پہ آ کے ماشاءاللہ کاروباری حوالوں سے بڑی محنت کی، بڑی ترقی حاصل کی، لیکن اپنے اس ذوق کو پس پشت نہیں ڈالا، یہ بھی کوشش کرتا رہا شعر و شاعری. تو آپ کو کس چیز نے ماشاءاللہ اس جذبے کو، مطلب عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ کاروبار میں الجھ جاتے ہیں اور پھر اس شوق کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جو اندر سے تخلیقی عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے. آپ کو کس چیز نے مہمیز دی؟ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا. اصل میں سچی پوچھیں تو اس کے پیچھے جو خدمت کا جو جذبہ ہے نا، جی وہ اس نے مجھے جوڑے رکھا. ادروائز میں یہاں آ کر بہت مصروف ہو گیا تھا اپنے کاروباری سلسلوں میں، لیکن میں نے جب بھی دیکھا کہ کہیں کوئی مشاعرہ ہو رہا ہے اور وہاں پر پاکستان سے، انڈیا سے، یورپ سے جو ہمارے بڑے نام ہیں وہ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو اب ان کو یہاں تو ایک مادیت کا دور ہے، سب لوگ اب مصروفیات ہے، اپنی کوئی ویکینڈ پہ کوئی فری ہوتے ہیں، تو ویکینڈ کے بعد جو 5 دن ہوتے ہیں اس میں ان شعراء حضرات کو باہر لے کے جانے والا، ان کو گھمانے کے لیے یا ان کی کوئی ضروریات ہے، بہت کم لوگ ہوتے تھے. تو مجھے یہ موقع ملا کہ چونکہ ہنزلو میں ان کا قیام ہوتا تھا، بخش لال پوری مرحوم کے گھر، بخش لال پوری بہت بڑا نام ہے. تو میں نے پھر ان سے میرا رابطہ تھا، تو وہ انہوں نے مجھے کہنا ہے احسان شاہد جو یہاں عطا اللہ قاسمی صاحب آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر حسن رضوی مرحوم ہیں، شہزاد احمد صاحب مرحوم، یہاں ان کو بیٹا کہیں آپ دن میں لے جائیں گے، میں نے تو جانا ہے، اپنی جاب پہ جانا ہے. تو ان سے ایک تعلق رہا، لیکن میں نے کبھی نہیں ظاہر کیا ان کے سامنے، یا میں نے یہ خواہش کی کہ مجھے بھی شام کا مشاعرہ پڑھنا ہے. میں ان کو لے کے جاتا تھا، کبھی برمنگھم میں، کبھی مانچسٹر میں، کبھی لنڈن کے مختلف علاقوں میں ان کی شامز ہو رہی ہیں، لیکن میں ان کو وہاں چھوڑ کر یا تو ایز اے وہاں پر سامعین کے طور پر بیٹھ جاتا تھا، یا گاڑی میں آ کر بیٹھ جانا. ان سے بہت کچھ سیکھتا رہا. پھر جب موقع ملا کوئی ایسے مشاعروں میں تو جب سنایا تو اس سے یہ جو میرا تعلق ہے وہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑھتا گیا. اور آپ نے محسوس کیا، بلکہ آپ نے مجھے یہ سوال بھی کیا کہ اتنی دیر کے بعد آپ کی کتاب کیوں آئی ہے، اس سے پہلے آپ کی کتابیں جو ہیں وہ تسلسل سے آ رہی تھی. تو اس کی یہی وجہ تھی، میں چاہتا تھا کہ جس بستی میں رہتا ہوں، جس جگہ پہ میں رہتا ہوں، وہاں پہ لوگوں کو پہلے میری پہچان ہو جائے کہ میں بھی کچھ کہتا ہوں، میرے بھی الفاظ ہیں، میرے بھی کچھ جذبات ہیں. تو اس کے بعد جو میری کتاب ہوگی تو اس سے مجھے جو تو آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی جو سوچ اور فکر ہے پہلے وہ لوگ سمجھ جائیں، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو، مطلب یہ بڑی بات ہے کہ آج کے دور میں عموماً شعراء کرام جو ہیں وہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کسی بڑے شاعر کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنے کی توفیق ہو جائے اور ہم شاید آگے بڑھ جائیں. عموماً کرتے ہیں، بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن آپ تو ان کے جھرمٹ میں رہتے تھے، لیکن آپ نے کبھی یہ کوشش کاوش نہیں کی کہ آپ جائیں. تو کون سی آپ کی ایسی غزل تھی؟ میں تو بہت سی غزلیں جانتا ہوں، میں نے بہت دفعہ آپ کو سنا ہے، کوئی ایسی غزل ہمیں سنائیں جس نے واقعی مشاعرہ لوٹ لیا تھا. میں خود نشاندہی نہیں کروں گا، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے سنائیں. اصل میں شاعر کا جو سارا کلام ہوتا ہے اس میں اس کی بہت ساری اس کی حقیقت اس کے اندر ہوتی ہے، بہت سارے اس کے جذبات ہوتے ہیں. تو میں پاکستان میں ایک طری مشاعرہ تھا کہ جس میں مجھے وہاں پر غزل سنانے کا ایک موقع ملا، اس میں میری فیلنگز تھی شامل، اور وہ مجھے آج تک وہ یاد ہے کہ بھی وہ میرے لیے بہت اچھا موقع تھا، میرے جذبات اس میں شامل تھے. تو وہ چونکہ علامہ صاحب کے وہ مصرے پہ تھا کہ وہ چند شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. بالکل ارشاد جناب. کہ محبت کا اپنی صلہ چاہتا ہوں، محبت کا اپنی صلہ چاہتا ہوں، میں یہی سننا چاہتا تھا آپ سے. محبت کا اپنی صلہ چاہتا ہوں، جفا کرنے والوں وفا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. نہ ریشم نہ مخمل نہ کم خواب کوئی، نہ ریشم نہ مخمل نہ کم خواب، نہ ریشم نہ مخمل نہ کم خواب کوئی، فقط مفلسوں پر قبا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور محبت میں ان کی لگا ایسا گاؤ، محبت میں ان کی لگا ایسا گاؤ کہ زخم جگر کی دوا چاہتا ہوں.
اور گرا دیکھیے گا کہ قدم چومنے میں ذرا دیر کر دی. واہ، قدم چومنے میں ذرا دیر کر دی، قدم چومنے میں ذرا دیر کر دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اس کا جو مقطع ہے کہ منزل تلک ہم کو شاہد، جو لے جائیں منزل تلک ہم کو شاہد، انہی راستوں کا پتہ چاہتا ہوں. کیا بات ہے. محبت کا اپنی صلہ چاہتا ہوں، جفا کرنے والوں وفا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. ناظرین، جو ہمارے شاعر صاحب آج موجود ہیں، ان کے بارے میں ایک اور بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ 6 کتابوں کے مصنف ہیں. 7ویں کتاب ان کی زیر طبع ہے، اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ 6 کتابوں کے نام بھی اپنے ہمیں بتائیں اور ہمیں باقی بھی بات کریں. لیکن ابھی انہوں نے ایک شعر میں غریبوں کے لیے رضا چاہنے کی جو خواہش کا اظہار کیا ہے، یہ دراصل اس کی عملی تفسیر ہے. انہوں نے سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے معاشرے میں بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. شاید صاحب، جیسے ہم نے دیکھا عموماً آپ کے بارے میں، ایک طرف آپ مشاعرہ پڑھ رہے ہیں، ایک طرف آپ سامان اٹھا کے لوگوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، ایک طرف آپ خاموشی سے لوگوں کو سروس دے رہے ہیں. آپ پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کے جو ہے سیکریٹری بھی ہیں، آپ ادبی کونسل کے بھی صدر ہیں، آپ اور دوسرے عہدوں پہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ ویلفیئر کا کام ذاتی حیثیت میں خود جا کے کرنے کا کام، آپ سے میری گفتگو ہوئی، آپ نے بتایا کہ آپ صومالیہ جیسے علاقے، موغودیشو جیسے علاقے میں گئے. کیا چیز تھی یہ، کیسے مطلب آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ مطلب موغودیشو جانا جہاں جان کو ہر وقت خطرہ ہے. سرحار بھائی، اصل میں بات یہ ہے کہ زندگی جو ہے وہ میرے نزدیک ایک برف کا بلاک ہے جی، اور جو لمحے ہیں، جو گھنٹے ہیں، جو دن ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، وہ ہوا ہے. بے شک، بالکل. اور وہ اس برف کے بلاک کو وہ میلٹ کر رہی ہے، پگھلا رہی ہے، اور وہ جو پانی ہے وہ جا رہا ہے، وہ اس سے کوئی مستفید نہیں ہو رہا، وہ ضائع ہو رہا ہے. اگر اسی برف کے بلاک میں سے آپ چھوٹا سا حصہ برف کا کاٹ کر کسی کے شربت میں ڈال دیں، کسی کے دودھ میں ڈال دیں، کسی کے پانی میں ڈال جائیں، اس سے اس کو تسکین ہو جائے گی. ادروائز وہ جو برف ہے وہ میلٹ ہو کر اس کا جو پانی ہے وہ نالیوں میں جا رہا ہے، اور وہ کسی فائدے کا نہیں ہے. بے شک. میں نے اپنی زندگی کا موٹو جو ہے وہ ایسے ہی ذہن میں ہے کہ ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر ہفتہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر لیں کہ جس سے وہ برف کا کوئی فائدہ ہو جائے. باقی تو یہ زندگی میں چلتا ہے، انسان آتا ہے، اس نے اپنے حصے کی روٹیاں بھی لے کر آتا ہے، اپنے اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن یہ جو کام ہے یہ اللہ اس کو دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. بے شک، بالکل. تو میں سمجھتا ہوں مجھے اس سے بڑی میرے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں کہ کوشش کی ہے. پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن جو ہنسلو ایک تنظیم ہے، 50 سال ہو گئے اس کو. اچھا. 1966 میں یہ بنی تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ فیبرری میں بنی تھی. ابھی کچھ دن پہلے ہی اس کی 50ویں سالگرہ ہوئی ہے. جی، ہم نے دیکھی وہ رپورٹس. جی، تو وہ اب اس کے تحت ہم ایک فیونل سروس بھی چلاتے ہیں. اچھا. کہ وہ جو لوگ ہیں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں، تو پھر اس کے سارے انتظامات پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کرتی ہے. باڈی کو لے کر آنا، ان کو پرسہ دینا، اور ان کے باقی جو کاغذات ہیں وہ پورے کرنے، پھر اس کی تدفین کے لیے. اور اسی طرح ایک اور بھی بڑا اہم کام ہوتا ہے غسل دینا. جی. تو الحمدللہ میں نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. میں نے 127 چونکہ میں لکھتا ہوں، اس کے تحت لوگوں کو میں نے غسل دیا ہے. کیا بات ہے. ایک شاعر جو ادیب ہے، جو سماجی کارکن ہے، جو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، مذہب کی خدمت کر رہا ہے، اپنی قوم کی خدمت کر رہا ہے. کیا بات ہے جناب. بس تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کوئی دعا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مقبول ہے. جی. کہ یا اللہ وہ مجھ سے کوئی ایسا کام لے لینا کہ جس سے تو راضی ہو جائے. جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کام لے رہا ہے، اور کوشش ہے کہ زندگی میں کبھی اپنی نہ ارادوں سے، نہ نیت سے، نہ کبھی خیالوں سے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا. کوشش ہوتی ہے کہ اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو کر دیں، اگر نہیں ہو سکا تو ٹھیک، کیا کر سکتے ہیں. شاہد بھائی، آپ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے، اور یقیناً ہم اس کو اور طویل کریں گے، آپ سے اور باتیں کریں گے، اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے زندگی کے جو مد و جزر یہاں گزارے ہیں
ان میں کتنی آپ نے اونچائیاں نیچائیاں اور مطلب پریشانیاں جو جھیلی ہیں، وہ ظاہر ہے وہ ایک شاعر کا خاصہ ہوتا ہے. شاعر بڑا حساس ہوتا ہے، ہر آدمی شعر نہیں کہہ سکتا. میں خود میرا ذاتی تجربہ ہے کیونکہ میں بھی تھوڑی بہت شد بد کر ہی لیتا ہوں، اتنا آپ جانتے ہی ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو اپنی سلسلے کو جاری رکھیں، شعری سلسلے کو، ادبی سلسلے کو. اور الحمدللہ آپ نے اس تمام سلسلے کو ایک مربوط نظام کے ذریعے جاری رکھا ہوا ہے. اسی مربوط نظام کا سوال جب آتا ہے تو ہمیں بھی وقفہ لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وقفہ بہت ضروری ہے. تو ابھی ہم آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ سے مزید کریں. ناظرین، ہماری شاہد صاحب سے گفتگو جاری ہے، جو کہ ایک بلند پایہ شاعر، ادیب اور سماجی کارکن بھی ہیں. ابھی ان کی شخصیت کی اور بہت سی جہتیں ہیں جو ہم نے کھولنا ہے، جس پر ہمیں گفتگو کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد ہمارا اگلا سیگمنٹ جو ہوگا وہ آج کے عظیم شاعر کا ہوگا، اور وہ آپ سب کے جانے پہچانے بہت بڑے حساس پسند شاعر جناب جان ایلیا ہوں گے. ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا. آداب عرض ہے. جو گزاری نہ جا سکے ہم سے، جو گزاری نہ جا سکے ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. ایک ایک شعر بلا کا، ایک ایک شعر میں جونیت، ایک ایک شعر میں فوزیت، ایک ایک شعر میں ٹھہراؤ. یہ ہے ہمارے آج کے عظیم شاعر جناب جان ایلیا. آج ایک قطع عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، عجب تھا اس کی دلداری کا انداز. وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، متائے جہاں تمہارا نام کیا ہے. عجب تھا اس کی دلداری کا انداز، وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے، بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے، متائے جہاں تمہارا نام کیا ہے. سالہ سال اور ایک لمحہ، سالہ سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا. سالہ سال اور ایک لمحہ، کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا. خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. واہ واہ، لڑکا خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، کیا بات ہے. خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی، خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. بہت اچھا. ہم جیسے قطع سنو کہ دور وابستگی گزار کے میں، دور وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا. واہ. دور وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا. یعنی تو وہ ہو واقعی حد ہے، میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا. کیا بات. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. ناظرین، زندگی کے فلسفے کو دو شعروں میں بیان کرنا کوئی جان سے سیکھے، کوئی جان سے سمجھے کہ مکالماتی شاعری کس چیز کا نام ہے. جان مکالماتی شاعری کرنے والے میری نظر میں شاید پاکستان کے چند شاعروں میں موجود ہوں گے. یہ وہ شاعری جو محبوب کی محبت کی نفی کرتا ہے. یہ وہ شاعر ہے جو کہتا ہے کہ ترک محبت پہ نہیں، ترک محبت پہ وہ راضی نہیں، ترک محبت پہ وہ راضی، قیامت ہے کہ ہم سمجھا رہے ہیں. یہ جذبہ کہاں سے آئے گا؟ ایسا شعر کون کہے گا؟ مجروح سلطان پوری نے جان ایلیا کے بارے میں کہا کہ یہ شاعروں کا شاعر ہے. یعنی کہ جب یہ شاعروں کے درمیان بیٹھتا ہے تو ہمارا لیڈر ہوتا ہے، ہمارا رہنما ہوتا ہے. وہی شاعر مکالماتی شاعری میں کہتا ہے، گاہے گاہے بسب یہی ہو کیا، گاہے گاہے بسب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا. گاہے گاہے بسب یہی ہو کیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، اب میری کوئی زندگی ہی نہیں،
اب میری کوئی زندگی ہی نہیں، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا، اب بھی تم میری زندگی ہو کیا۔ اور پھر محبوب کو پکارنے کا انداز دیکھیے، محبوب کی سمجھ دیکھیے کہ کہہ رہے ہیں کیا کہا، عشق جاویدانی ہے، کیا کہا، عشق جاویدانی ہے، آخری بار مل رہی ہو کیا، آخری بار مل رہی ہو کیا۔ یہ تھے جان جنہوں نے کبھی محبوب کو اپنے لائق نہیں سمجھا، کبھی اس کو دل میں نہیں بٹھایا، ہمیشہ اس کو ٹھوکریں لگانے کی کوشش کی، ہمیشہ کوشش کی کہ یہ چاہے جائیں، کیونکہ جان اپنے ہی محبوب ہیں، انہوں نے ہمیشہ خود کو چاہا ہے، کبھی انہوں نے دوسرے کو نہیں چاہا، کبھی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ کوئی اور بھی ہے۔ ایک اور چیز دیکھیے کہ جو انہوں نے کہا، محبوب کی رفاقت کے لیے اردو ادب کی شاعری مری جا رہی ہے، اور جان کہہ رہے ہیں سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں، سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں، میرے حجرے کا کیا بیاں کہ یہاں، میرے حجرے کا کیا بیاں کہ یہاں، خون تھوکا گیا شرارت میں، خون تھوکا گیا شرارت میں۔ اور ایک اور دیکھیے تخیل، کیسا تخیل اس شخص کے ذہن میں تھا جو امروہے کہ یو پی کے ایک مردم خیز علاقے سے تعلق رکھتا تھا، جہاں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، بڑی یاسیت دیکھی، بڑی مایوسی دیکھی، بڑے افکار دیکھے، بہت بڑا گھرانہ تھا۔ اس گھرانے کا عالم یہ تھا کہ وہاں ہر دوسرا آدمی شاعر ہوتا تھا، پچھلی 4 نسلوں سے صرف شعر و شاعری تھی، اور اس گھر کی کل کائنات ہی یہی تھی۔ وہاں ان کا شعر سنیے کہ وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ یہ تھے جان ایلیا۔ ان کا ایک اور میں آپ کو شعر سناؤں گا، اور وہ انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میرے لیے عزت رکھو، وہ ہمیشہ کبھی کسی لابی کا حصہ نہیں بنے۔ ہمارے یہاں ادبی حوالوں سے بہت سی لابیز ہیں، برملا کہنا چاہیے کہ کوئی کراچی کی لابی ہے، کوئی لاہور کی لابی ہے، کوئی انڈیا کی لابی ہے، کوئی دبئی کی لابی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتا ہے۔ لیکن جان نے 12 سال ایک کمرے میں گزارے، اندھیرے میں تنہا۔ پہلی کتاب 1990 میں آئی ہے، حالانکہ اس کو آنے کے لیے 26 سال پہلے بھی آ سکتی تھی، انہوں نے خود دیباچے میں لکھا ہے، لیکن ان کی کتاب آئی 1990 میں، اور اسی سال ان کا جشن منایا گیا، اسی سال ان کا جشن منایا گیا۔ یہ بہت کم اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک اور شعر سنیے، جان کسی سے پرواہ نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ان کا عالم یہ تھا۔ تو کہتے ہیں آ چکا پیش وہ مروت سے، آ چکا پیش وہ مروت سے، اب چلوں کام ہو چکا میرا، آ چکا پیش وہ مروت سے، اب چلوں کام ہو چکا میرا، اور میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب، میں جو ہوں جان ایلیا ہوں جناب، اس کا بے حد خیال کیجئے گا۔ ناظرین، ہمارے آج کے شاعر، عظیم شاعر جناب جان ایلیا کا تذکرہ جاری ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مہمان شاعر سے بھی ان کے بارے میں ان کی کچھ رائے لیں۔ جناب کیا کہیں گے جان ایلیا کے بارے میں آپ؟ بہت بڑا نام، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے جان ایلیا کو دیکھا، ان سے بات کی، ان کو سنا، اور ان کو مشاعرہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا۔ ان کا جو ایک اپنا سٹائل تھا، اور میں ان خوش انسانوں میں شامل ہوں ماشاءاللہ، اور میں نے وہ دور دیکھا جو جان ایلیا کا دور تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں اس سے بڑا میں نہیں کہہ سکتا کہ ایک جب مورخ تاریخ لکھے گا جی تو اس میں وہ ان لوگوں کے نام بھی شامل ہوں گے جنہوں نے جان ایلیا کو دیکھا، ان سے ملے، ان سے ہم کلام ہوئے۔ اس دعوے میں تو میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، وہ بہت بڑا نام تھا، اور وہ نام زندہ ہے، وہ زندہ رہے گا۔ وہ اپنا کام مکمل کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہنا تھا 26 سال انہوں نے، ان کی کتاب نہیں آئے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے جناب سلیم جعفری صاحب، بالکل، کیونکہ وہ ان سے محبت کرتے تھے۔ وہ اسپیشلی دبئی سے وہاں پہ گئے، اور انہوں نے ان کو وہاں سے اس سے نکالا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت تھی وقت کی، اور وہ جو 26 سال بھی جو ہیں وہ بھی ایک وقت کی ضرورت تھی۔ بالکل بالکل، ادروائز ان کی یہ مقام، شاید وہ اس مقام اس طرح سے وہ سامنے نہ آتے
جی کہ جو 26 سال کی جو ان کی تپسیا تھی جی وہ بہت بہتر طریقے سے سامنے آئی. اور خوش قسمت ہے کہ ہم نے جان عالیہ صاحب کو بالکل ہم نے سنا ہے, ہم نے محظوظ ہوئے ہیں, بلکہ مجھے تو یہ فخر حاصل ہے کہ میری اس کتاب پہ ان کے فلیپ پہ ان کا آٹوگراف موجود ہے, اور وہ میرے لیے ہمیشہ جو ہے خوبصورت جملہ لکھا, بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ سہیل میاں شاعری باطن کی تاریخ ہوتی ہے, اور یہ میں ہمیشہ اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتا ہوں اس کتاب کو, بہت اچھی کتاب ہے. اچھا, جان کی جو حساسیت ہے, یعنی کہ اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جان نے صرف شاعری کی, زندگی بھر کوئی کام نہیں کیا, صرف شاعری کی اور شاعری پہ ہی چلے. مطلب جان نے جیسے فرنود, ان کی کتاب جو ابھی چھاپی گئی ہے آخر میں, یہ ان کے انشائیوں کی اور جو ان کے کالمز تھے ان کے اوپر چھپی ہے. اس میں بھی بڑا انہوں نے اپنے بارے میں, اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے. ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے, ایک ٹاپک تھا جس پہ لکھا رائے گاں, ان کا کہنا ہے کہ میری زندگی رائے گاں گئی. ان کی نظر میں تو ان کی زندگی رائے گاں گئی, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ایک نیا طبقہ پیدا ہو رہا ہے جو جان سے محبت کرنے والوں کا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ساری باتوں کا جواب خود ہی دے دیا جی, اور آپ نے بھی یہ اس بات کی تصدیق کر دی کہ ان کے انتقال کے بعد ایک جو نسل ہے وہ پورے کا پورا, اور وہ یہ سلسلہ چل نکلا ہے, اور یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے کہ جان کو سمجھنے والے, کیونکہ انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے جس کو وہ خود کام نہیں سمجھتے تھے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ چھوٹا سا کام بھی کر کے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام ہو گیا. مرحوم نے اتنا بڑا کام کر کے بھی انہوں نے کہا کہ بھی یہ میں سارا کچھ ابھی کچھ کر نہیں سکا, جو میری منزل ہے, جو میں کہنا چاہتا ہوں, وہ میرے الفاظ ہی نہیں میرا ساتھ دے رہے. بالکل, یہ آپ نے صحیح کہا, میں نے خود ان کا پڑھا ہے, انہوں نے لکھا, اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ 2003 میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور اس سے پہلے صرف ایک ہی کتاب آئی تھی, اور اس کے بعد ماشاءاللہ 4 کتابیں آئی ہیں, اور تمام کی تمام جو کہتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لی گئی ہیں. فرنود تو خیر ابھی چھپی ہے, لیکن وہ کتابیں, اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ابھی بھی کم سے کم 2 کتابوں کا مسودہ موجود ہے جو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں قارئین کی لیے جو ہے باعث افتخار ہوگا, وہ آئے گی اور وہ کتاب لوگ پڑھیں گے. تو جان اور غالب کا اگر ہم تقابلی جائزہ کریں تو غالب بھی اپنی زندگی میں مشہور نہیں ہوئے تھے. غالب کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ بیچارے جتنی کوشش کرتے تھے. کیا کہیں گے غالب اور جان کا تقابلی جائزہ اگر ہم کرتے ہیں تو؟ ایک چیز ان میں مشترک ہے کہ دونوں انتہا پسندی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جہاں پہ بھی لکھا جائے گا تو اس میں انتہا پسندی ہے. وہ بھی اس کو جو انہوں نے چاہ رہے تھے کہ جو اس کی پہچان ہے وہ اپنے جس طرح کے بھی تھے, غالب جیسے تھے وہ سمجھتے تھے میں کچھ ہوں, تو انہوں نے تو اس کا اظہار کر دیا. لیکن جان نے تو وہ 26 سال جو ہے جو انہوں نے گزارے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو آئے ہیں تو پھر آ کر وہی ہیں, چھا گئے ہیں, اور وہ رہیں گے. بے شک وہ رہیں گے. مطلب جان کا ایک اور معاملہ تھا جو ان کے بارے میں لوگوں نے لکھا ہے کہ بلا کے خود سر تھے, ضدی تھے اور اڑیل تھے, اور بڑے اس قسم کی کیریکٹر تھا, تو یہ شاعری کے لیے ضرور تھا. جبھی انہوں نے کہا کہ کیا تکلف کرے یہ کہنے میں, کیا تکلف کرے یہ کہنے میں, جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں. تو وہ جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں کہ کہنے کے لیے بھی جناب بڑا حوصلہ, بڑا دل گردہ چاہیے. ایک اور میں جان کی ابھی ایک غزل کی طرف میری نگاہ گئی, اور وہ جو انہوں نے کہا تھا, جب میری جان ہو گئی ہوگی, جب میری جان ہو گئی ہوگی, جان حیران ہو گئی ہوگی, اور شب تھا میری نگاہ کا بوجھ اس پر, شب تھا میری نگاہ کا بوجھ اس پر, وہ تو ہلکان ہو گئی ہوگی. کیا بات. شب تھا میری نگاہ کا بوجھ اس پر, وہ تو ہلکان ہو گئی ہوگی, اور کم سنی میں بہت شریر تھی وہ, کم سنی میں بہت شریر تھی وہ, اب تو شیطان ہو گئی ہوگی. تو یہ جان کا خاصہ تھا کہ الفاظ سے الفاظ جوڑنا, ایسے الفاظ لانا. اور جان نے خود لکھا ہے اپنے دیباچے کے اندر, انہوں نے جو تمہید باندھی ہے اس میں لکھا ہے کہ میں نے نئی سے نئی زمینیں لانے کی کوشش کی ہے. میں اس بات سے نہیں ڈرا کہ لوگ کہیں گے کہ یار آسان زمینوں میں شعر کہہ لیے جائیں, لیکن میں اس بات سے نہیں ڈرا, اور میں نے نئی سے نئی زمینیں لایا ہوں. اور بعد میں ان زمینوں پہ بہت سے دوستوں نے, بہت سے ان کے ہم اثر شعراء کرام نے اس پر طبع آزمائی کی ہے, اور ماشاءاللہ وہ اس میں کامیاب رہے ہیں. اچھا, جان کی ایک نظم ہے جو ہمیشہ سے, مطلب تقریباً کوئی 25 سال سے میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور ہر دور میں اس کو لے کے چلتا ہوں. ہمیشہ میرا دماغ اس کے لیے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہے, اور اس کا عنوان تھا سزا.
کیا بات، وہ سنائیں آپ پلیز. ضرور میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اگر مجھے وقت کی قلت تو ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے چند بند آپ کو سنا سکوں. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. واہ واہ واہ. ہر بار میرے سامنے آتی رہی ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں. تم کون ہو یہ خود بھی نہیں جانتی ہو تم، میں کون ہوں یہ خود بھی نہیں جانتا ہوں میں. تم مجھ کو جان کر ہی پڑی ہو عذاب میں، اور اس طرح خود اپنی سزا بن گیا ہوں میں. کیا بات. تم جس زمین پر ہو میں اس کا خدا نہیں، بس سر بسر اذیت و آزار ہی رہو. بیزار ہو گئی ہو بہت زندگی سے تم، بیزار ہو گئی ہو تو بیزار ہی رہو. تم کو یہاں کے سایہ و پرتوں سے کیا غرض، تم اپنے حق میں بیچ کی دیوار ہی رہو. واہ. میں ابتدائے عشق سے بے مہر ہی رہا، تم انتہائے عشق کا معیار ہی رہو. تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. کیا بات ہے. اس رنگ اس ادا میں بھی پرکار ہی رہو. اور آخری دو بند دیکھیے گا کہ میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، میں نے یہ کب کہا تھا محبت میں ہے نجات، میں نے یہ کب کہا تھا وفادار ہی رہو. اپنی متاع ناز لٹا کر میرے لیے، اپنی متاع ناز لٹا کر میرے لیے، بازار التفات میں نادار ہی رہو. کیا بات ہے. جب میں، اب آخری بند ہے، بڑا دل گردہ چاہیے اس کو سننے کے لیے. جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، جب میں تمہیں نشاط محبت نہ دے سکا، غم میں کبھی سکون رفاقت نہ دے سکا. جب میرے سب چراغے تمنا ہوا کے ہیں، جب میرے سارے خواب کسی بے وفا کے ہیں، پھر مجھ کو چاہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تنہا کراہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں. تو یہ جو سزا کی عنوان تھا، یہ ایک بہت ڈفرینٹ اپروچ تھی، اور اس کو جو جان ایلیا نے سمویا. تو ہم اس عہد کو یہ کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان ایلیا کو سمجھنے کا عہد ہے یہ، اور یہ صدیوں تک چل سکتا ہے، چلے گا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے اظہار کیا ہے اور ہر چیز انہوں نے پوشیدہ رکھی ہے، اور اس جو ان کا موقف ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی، جان کو سمجھنے کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں شاعر ہونا ضروری ہے. جان کو سمجھنے کے لیے آج کے موجودہ جو شاعری ہو رہی ہے اس میں جس طرح کے اشعار لکھے جا رہے ہیں، اور وہ تو ایک عام جو ہے اس کو بھی اس بات کی سمجھ آتی ہے، لیکن جان نے جو لکھا ہے وہ رہنے کے لیے لکھا ہے، اور یہ ہمیشہ کلیئر رہے گا. ناظرین، جان ایلیا کے بارے میں ایک بہت سمندر میں قطرے کے برابر گفتگو ہوئی ہے، جو یقیناً آئندہ بہت دفعہ ہوتی رہے گی. جان کو ہم ہر وقت ریپیٹ کریں گے، بار بار ریپیٹ کریں گے، بہت مواقع آئیں گے، اور یقیناً اگلے پروگرامز میں ہم جان کے بارے میں اور بھی گفتگو کریں گے. لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے. اگلے پروگرام میں ہم دو چیزیں اور اس کے اندر اضافہ ہوگا. پہلا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک مہمان شاعر کو بلایا اور ایک عظیم شاعر کے بارے میں بھی گفتگو کی، اور ان سے ان کی رائے لی، اور ان پر ہم نے ڈسکشن کیا. لیکن اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہمارا جو آئے گا وہ لائیو پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے اندر ہم آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ کی شاعری سنیں گے، آپ کی پسندیدہ شاعر کی شاعری سنیں گے، اور جو کچھ آپ ادبی حوالوں سے ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے وہ سنیں گے. اس کے علاوہ ہم نے آپ سے ایک اور آپ کو ایک خوشخبری سنائی کہ اگر آپ چاہیں اپنی ادبی محفلوں کا، اپنے مشاعروں کا، اپنی سیمینارز کا ہم سے خبروں کو شیئر کرنا، تو ہم اس کو ٹی وی پہ، آپ کے پروگرام اسلام چینل ٹی وی اردو پہ چلائیں گے. اس کو آپ ہم سے اس کو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@islamchannelurdu.tv، info@islamchannelurdu.tv. یہ پروگرام انشاءاللہ ہر جمعرات کو شام 7 سے 8 پیش کیا جائے گا. آپ تمام حضرات کی ہمیں اس میں شرکت کی امید ہے، اور آپ چاہیں، آپ کا اپنا پروگرام ہے اور ہم اس میں آپ کو ضرور حصے دار بنائیں گے. میں آخر میں جانے سے پہلے شاہد صاحب سے چاہوں گا، شاہد صاحب، رہتا ہے میرے ساتھ، یہ آپ کی جو ابھی نئی کتاب آئی ہے، اس کا الحمرہ میں ماشاءاللہ گورنر کے ساتھ لانچ ہوا. کچھ اس بارے میں ہمیں جلدی سے، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، اگر ہم بس یہ یہاں پر میں بخش لال پوری مرحوم کی بستی میں، جہاں پر بہت بڑے نام احمد دین قاسمی صاحب سے لے کر
جو جون علیہ تک اور باقی جو لوگ بڑے نام ہیں پاکستان سے سب وہاں آتے تھے. تو میں چاہ رہا تھا کہ پاکستان میں جس طرح کہ موسٹلی یہ ہے کہ کتابوں کی تقریب رونمائی لاہور کے لوگ لاہور میں کرتے ہیں, کراچی میں کرتے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ لنڈن میں اس کی تقریب ہو. تو اس سلسلے میں بس میری وہ جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہاں پر انہوں نے اس کا اہتمام کیا, پاکستان ویلفیئر ایسوسیشن ہنسلو نے, اور عطاء الحق قاسمی صاحب کو پاکستان سے انہوں نے بلایا, اور اس میں عزیر احمد صاحب بھی پاکستان سے تشریف لائے, سہیل وڈیج صاحب پاکستان سے آ رہے تھے لیکن ان کی کوئی اپنے چینل کی مصروفیات کی وجہ سے, پھر رضا علی عابدی جو بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا, مجھے بہت خوشی ہے کہ وہ آئے, انہوں نے اس پر پیپر پڑھا. منصور آفاق صاحب کالم نگار ہیں, بہت بڑا نام ہے, وہ تشریف لائے, اور اس کی نظامت کے جو ہیں وہ عقیل دانش صاحب نے, جو اردو کے لیے ایک مقام رکھتے ہیں, BBC سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے پڑھا. اور غزلوں میں جو میری کلام تھا وہ رجب علی ہمارے سنگر ہیں, بہت بڑا نام ہے, انہوں نے میری غزلوں کو کمپوز کیا اور پھر وہاں پر سنائی. اور اس کے ساتھ ہی پھر تقریبات شروع ہو گئی اس کتاب کے حوالے سے, جس کے بعد لاہور میں الحمرہ میں اس کی لانچ ہوئی, اسلام آباد میں اس کا لانچ ہوا, پھر میرے آبائی شہر میاں چنو میں اس کی تقریب ہوئی جو میرے کالج نے کی, جو مجھے بہت ہی خوشی ہے, جہاں سے میں پڑھا ہوا ہوں. پھر یورپ میں اس کی جو ہالینڈ میں اس کی تقریب ہوئی, ٹرکی میں اردو کے 100 سالہ کانفرنس کے موقع پر اس کی تقریب ہوئی, اور اس طرح قطر میں ہوئی, اور آئندہ جو پروگرامز ہیں وہ ترتیب دیے ہوئے ہیں مختلف تنظیموں نے امریکہ میں اور کینیڈا میں. ماشاءاللہ, تو بس یہ چل رہا ہے. نہیں ماشاءاللہ, یہ تو اب آپ نے اتنا خوبصورت اپنا تذکرہ ہمیں جو آپ کی کتابوں کے حوالے سے ہو رہا ہے. میں آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ سے ایک تو میں پیغام بھی کچھ لینا چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں جو مفید مشورے دیں گے وہ بھی آپ ہم سے شیئر کریں گے یقیناً. آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اردو ادب کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں, کس طرح ہمیں چاہیے کہ نوجوان نسل تک اس اردو کو پہنچائیں, اس سلسلے میں ہمیں آپ مطلب کچھ باتیں بتائیے. میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا کام کا آغاز کیا ہے, مبارکباد بھی آپ کو دی ہے, اور یہ دل سے مبارکباد دی ہے. اس سے پہلے یہ ہر چیز کمرشلائز ہو چکی ہے, لیکن یہ اردو کے لیے جو اسلام چینل نے جو کام شروع کیا ہے, یہ سچے دل سے شعراء حضرات کی دعائیں لگیں گی آپ کو, چینل کو, مالکان کو, ادارے کو, آپ کہنا چاہیں گے کچھ ادبی تنظیموں سے کہ وہ ہم سے؟ ہاں بالکل, چونکہ میں تو سب لوگوں سے وابستہ ہوں, ان لوگوں سے میرا تعلق ہے, ان لوگوں سے میرا رابطہ رہتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہے اس کے لیے آپ رابطہ کریں, چینل سے رابطہ کریں. آپ کو انہوں نے دے دیا ہے اپنا کانٹیکٹ, مجھ سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ اس کو چلنا چاہیے. اور پورے جو UK میں اور یورپ میں اگر کہیں بھی تقریبات ہو رہی ہیں تو اس کا انفارم کریں, اور اس کو بھی کور بھی ہوگا, اور آپ خود بھی جب آپ کو بلایا جائے تو آپ یہاں پہ تشریف لائیں, اپنا کلام سنائیں اور لوگوں کی باتیں کریں, شاعرہ کی جو ہمارے شعراء حضرات ہیں ان کی باتیں کریں, ان کی یادوں کو تازہ کریں. میں چلتے چلتے جناب شاہد صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے بہت قلیل وقت میں نے ان کو بہت تھوڑا سا نوٹس دیا تھا, انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا, میرے ساتھ شریک ہوئے, میرے ساتھ معاملات کو طے کیا, اور پھر انہوں نے بہت اچھے سے اپنے اس پروگرام کو, میرے اس پہلے پروگرام کو انہوں نے جان بخشی. اور اس کے علاوہ میں آپ تمام خواتین و حضرات کا جو بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان تمام کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں دیکھا. ہمیں آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, ہمیں ضرورت ہے آپ کی مفید آراء کی, ہمیں ضرورت ہے آپ کی بھیجی ہوئی خبروں کی, ہمیں ضرورت ہے آپ کی شاعری کی. بہت سے ایسے شعراء کرام لندن میں خاموش گمنام بیٹھے ہیں جن کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم کھول دیا ہے. وہ آئیں, ہم سے بات کریں, اپنی شاعری شیئر کریں, بلا جھجکے ہم سے شیئر کریں, اور ہم یقیناً ہم اس کو پروموٹ کریں گے. نہ صرف یہ بلکہ ہم آنے والے دنوں میں مختلف مشاعرے بھی کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے اس سیگمنٹ میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوگا جو میں نے کہا تھا سرپرائز ہے, وہ مزاحیہ شاعری ہوگی جو آخر میں ہم یقیناً پیش کیا کریں گے ہر دفعہ, اور اس پر ہم آپ سے آپ کے کمنٹس لیا کریں گے. تو آپ کا اپنا پروگرام ہے, یہ بزم سخن صرف آپ کے لیے سجائی گئی ہے. آپ آئیے, اس میں شرکت کیجیے, بزم سخن کو جلا بخشیے. یہ بزم ساتھیوں سے چلتی ہے, بزم آنے سے چلے گی, بزم کو داد دینا ہوگی, بزم کو شعر اٹھانے ہوں گے.
یہاں مصروں کو آپ نے واہ واہ کرنی ہوگی، خود بھی شریک ہونا ہوگا اور ہم بھی اس میں شرکت کریں گے۔ آنے والے دنوں میں ہم یہاں بہت زبردست قسم کے مشاعرے بھی ارینج کریں گے، تو آپ کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں ہم سے رابطہ کریں، اپنے نام ہمیں بتائیں، تو ہم انشاءاللہ تمام حضرات کو ضرور بلائیں گے۔ آپ تمام حضرات کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں اس پروگرام کو پسند کرنے کا۔ شاہد صاحب کا میں پھر شکریہ ادا کروں گا آپ کے اس محفل میں آنے کا۔ ناظرین، اگلے ہفتے ضرور پروگرام میں شرکت کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آداب عرض ہے۔